محبت کا لفظ مجھے خاصا سحر انگیز لگا کرتا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے یا شاید عرصوں سے لو سٹوریز مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، چاہے فلمی ہو یا اصلی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت بھری کہانیوں کو ان ہماک سے سنتے سنتے یا پیار بھری رومانٹک فلمیں شوق سے دیکھتے دیکھتے میں خود بھی کسی لو سٹوری میں شامل ہو جاؤں گی، اور وہ بھی شادی کے 17 سال بعد، 3 بچوں بلکہ 3 جوان ہوتے بچوں کے ہوتے ہوئے۔ نہیں نہیں، کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی لو سٹوری کے صرف 2 کردار ہی مرکزی نہیں ہوتے، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوں، بلکہ دوسرے بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں جو کچھ تو اپنی مرضی سے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کہانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان 2 اہم کرداروں میں تو میں ساری عمر شامل نہ ہو سکی۔ جب وقت تھا تب بھی نہیں، جب دل میں خواہش تھی تب بھی نہیں۔ اب اس عمر اور مقام میں کیا خاک حصہ لوں گی میں لو سٹوری میں؟ میں تو وہ ثانوی کردار ہوں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کہانی میں شامل ہے، حالانکہ میری بڑی خواہش تھی کہ مرکزی نہ سہی کسی لو سٹوری میں اگر مجھے ثانوی کردار ادا کرنے کا کبھی موقع ملے تو صدقے دل سے نبھاؤں گی۔ اس لیے اپنی سہیلیوں کی محبت بڑی کہانیوں میں بھی کئی بار زبردستی گھسنے کی ناکام کوشش کی، محبت کی مثلث بنانے کے لیے نہیں، کسی ثالث یا مددگار کے طور پہ۔ اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی شاید میری الجھی ہوئی باتوں سے آپ اصل بات سمجھ نہیں پائیں گے۔ مجھے بہت پیچھے سے، بہت پرانی یادوں سے قصہ شروع کرنا پڑے گا، مگر ایک منٹ ذرا میں یہ فون اٹینڈ کر لوں۔ عروسہ تمہاری طرف آئی ہے۔ یہ رابعہ تھی، میری دوست اور میرے شوہر کے سیکنڈ کزن کی وائف، اور جس کے بارے میں وہ دریافت کر رہی تھی وہ ہماری مشترکہ دوست عروسہ تھی۔ عروسہ کی اور رابعہ کی دوستی کم و بیش 20 سال پرانی تھی۔ میں اگرچہ آج سے 10-12 سال پہلے رابعہ کی معرفت میں ہی عروسہ سے متعارف ہوئی تھی، لیکن ہماری 12 سالہ دوستی ان دونوں کی 20 سالہ دوستی سے زیادہ مضبوط اور گہری ہو چکی تھی۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بس یہ فون کال 2-3 دن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اس سے، جب بھی اگر فون کروں پتہ چلتا ہے موجود نہیں۔ اس کے سیل نمبر پہ کر کے پوچھ لینا تھا۔ یار میرے فون سے کہاں ملتا ہے موبائل نمبر، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ حیرت ہے تم بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ ہر دوسرے دن تو وہ پہنچی ہوتی ہے تمہارے ہاں، اور فون بھی ایک دن میں کئی بار کرتی ہے۔ بس اتفاق ہے پچھلے 3-4 روز سے میرا بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حیرت ہے، رابعہ نے ایک بار پھر حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ میری بھی مصروفیات تھیں اور ہو سکتا ہے وہ بھی مصروف ہو، پتہ نہیں کیا مصروفیت ہوگی۔ گھر، شوہر یا بچوں کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، اس نے خود ہی قیاس ظاہر کیا۔ ایک تو وہ گھر پہ ہے نہیں، یعنی کسی باہر کی مصروفیت میں مگن ہے، اور دوسرا میں اسے جانتی ہوں، وہ شوہر یا گھر کو سر پہ سوار کرنے والی عورت ہے بھی نہیں۔ وہ مجھے عروسہ کے بارے میں بتا رہی تھی جسے اس کے اندر تک اترنے کا دعویٰ ہے۔ میں اس انکشاف پہ مسکرا کے رہ گئی۔ دراصل اس نے اس شادی کو یا اس رشتے کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ خیر ایسی کوئی بھی بات نہیں، ٹھیک ہے سب کچھ، جب ہی تو 14 سال سے نبھ رہی ہے یہ شادی۔ میں نے اپنی عزیز دوست کا بھرم رکھنا چاہا۔ ہاں بس نبھ ہی رہی ہے، اور وہ بھی کرمانی بھائی کی شرافت ہے اور کچھ میرے سمجھانے بجھانے کا اثر۔ سچ ہنسا، بڑا دماغ کھپایا ہے میں نے اس عروسہ کے ساتھ، وہ کیا احسان مانے گی میرا، مگر سچ یہی ہے کہ اس کا گھر بسانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ رابعہ آج شاید لمبی بات کے موڈ میں تھی۔ اچانک اس کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا۔ تمہارے علم میں اس کا وہ چکر تو ہوگا؟ کون سا چکر؟ میں نے وال کلاک پہ وقت دیکھتے ہوئے بے دہانی سے پوچھا۔ ارے وہی، وہ جو شادی سے پہلے اس کا اپنے ہمسایوں کے لڑکے سے چلتا رہا ہے۔ مجھے اس لفظ چکر سے بڑی چڑ آتی ہے، عجیب سو معنی قابل اعتراض سا لفظ ہے، اسے سن کر کسی غیر اخلاقی حرکت کا تصور آتا ہے ذہن میں، جبکہ محبت تو بڑا اعلیٰ وارفہ جذبہ ہے۔ تم نے تو بس سنا ہوگا، جبکہ میں اس عاشقی معشوقی کے کھیل کی چشمدید گواہ ہو رہی ہوں۔ ایک بار پھر اس نے لفظ کھیل استعمال کر کے میری نازک خیالی کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ ایسی ہی تھی، غیر جذباتی، بے حد پریکٹیکل، روکھی پھیکی سی۔ پتہ نہیں کیسے عروسہ اور اس کی دوستی ہوئی ہوگی، ورنہ دونوں بالکل مختلف المزاج تھیں، جبکہ میری اور عروسہ کی ذہنی مطابقت قابل رشک ہے۔ اسی لیے آج ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، وہ ہماری دوست ہو کر بھی الگ کھڑی نظر آتی ہے، مگر ہم نے کبھی اسے یہ احساس ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے ذوق سے عروسہ سے اپنی قربت ظاہر کر رہی تھی۔ کیسے تڑپ کر احتجاج کیا تھا اس نے کرمانی بھائی سے شادی کرنے سے۔ بھائی بڑا ستایا اپنے ماں باپ کو اس نے، ایک ہی ضد، شادی کروں گی تو اورنگ زیب سے، مگر انکل آنٹی کیا کرتے، ایک تو ذات برادری الگ، دوسرا اس کی حیثیت ہی کیا تھی، بے روزگار، واجبی سی تعلیم، کم حیثیت خاندان، اگر رشتہ اونچی جگہ اچھے لڑکے سے جوڑ لو تو خاندان والے کم اعتراض کرتے ہیں کہ ذات سے باہر کیوں کیا۔ بھائی کوئی پوچھے تو گردن اکڑا کے کہہ دوں کہ اتنا اچھا رشتہ، ایسا اعلیٰ نسبی خاندان، یہ کوٹھی، یہ کاروبار صرف ذات کی وجہ سے کیسے ہاتھ سے جانے دیتے، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ خیر رو دھو کر اس نے کر تو لی شادی، مگر لچھن وہی گھر نہ بسانے والے۔ ہر وقت اس نے کمے اورنگزیب کی باتیں، اس کی یادیں، کبھی خط نکالے بیٹھی ہے تو کبھی تحفے، خود سوچو
ان سب کی بھنک پڑ جاتی اگر ان کے شوہر کے کانوں میں تو پھر، مگر اس بیوقوف کو فکر ہی نہیں۔ اللہ اللہ کر کے 2 سال بعد وہ مجنوں کی اولاد بیرون ملک سے دوڑا۔ پیچھے پیچھے اس کے گھر والے بھی کسی اور علاقے میں شفٹ ہوئے تو اسے کچھ صبر آیا، ورنہ یہ تو میکے بھی اس لیے جاتی تھی۔ وہ پاکستان سے چلا گیا تو اس کے گھر جا کے گر گڑا کے اس کا پتہ اس کی ماں بہن سے مانگتی تھی۔ وہ عقل مند نکلی جو نہ دیا، ورنہ خط و کتابت بھی پھر شروع ہو جاتی۔ سارے رابطے ختم ہوئے تو وہ نامراد اس کے دل سے نکلا، لیکن شوہر کو دل میں یہ پھر بھی نہ بٹھا سکی۔ وہ مجھے ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جس کی ایسی ایسے جزیات سے میں واقف تھی جن سے بقول اس کے چشم دید گواہ ہوتے ہوئے بھی وہ انجان تھی۔ اب اللہ ہی ہے جو اسے ہدایت دے۔ میں اس کے سیل نمبر پہ ٹرائی کرتی ہوں، شاید وہ اپنی امی کی طرف گئی ہو۔ اس کی بہن اور 2 بھائی بھی تو بیرون ملک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آیا ہو۔ ایسا ہوتا تو اس کا بیٹا بتا دیتا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ آج کل امی گھر پہ نہیں ہوتی، رات کو آتی ہیں۔ تم ذرا پتہ کرو، میں فون کرتی ہوں 10-15 منٹ میں۔ ہاں کرتی ہوں، لیکن ذرا فارغ ہو کر تم شام کو فون کرنا۔ میں نے بمشکل اسے ٹال کر فون رکھا۔ طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، عروسہ سے بھی نہیں، جس سے بات کرنے یا یوں کہیے جس کی باتیں سننے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں۔ ایک عجیب سی بشاشت آ جاتی ہے یہ سب سن کر۔ اس کی کم عمری کی محبت، اورنگزیب اس کے ساتھ والے گھر میں رہنے والا ایک 22 سالہ ہینڈسم خوش مزاج لڑکا، ان دونوں کا اچانک ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا، وہ چوری چھپے کی ملاقاتیں، وہ آدھی رات کو فون پہ ڈر ڈر کے کی جانے والی مختصر دورانیے کی کالیں، وہ پتھر پر لپیٹ کر چھت پہ پھینکے جانے والے محبت نامے، وہ پیسے بچا بچا کر خریدے تحفے، وہ بدقسمتی سے گھر والوں کی نظر میں آ جانا، رفیق ارمانی کا ایک ویلن کی حیثیت سے انٹری دینا، عروسہ کا رونا پیٹنا، خودکشی کی دھمکی دینا، اورنگزیب کی مجبوریاں، اس سے گھر والوں کی ہٹ درمیاں، عروسہ کے والدین کی سختی پابندیاں، اور پھر وہی دردناک انجام جو ایسی رومانٹک کہانیوں کا ہوا کرتا ہے۔ عروسہ کی شادی زبردستی رفیق ارمانی سے کر دی گئی، جو ان لوگوں کے عقیدت اور ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اورنگزیب دل برداشتہ ہو کر یہ ملک چھوڑ گیا، اور اب سالوں سے اس کا کوئی اتا پتہ تھا، نہ ہی کوئی خبر۔ عروسہ بھی جیسے تیسے گزارا کر رہی تھی، مگر یہ صرف رابعہ جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اورنگزیب کو بھلا چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف چہرہ پڑھتے ہیں، دل سے واقف نہیں۔ اور عروسہ کے دل کے حال سے میں واقف تھی، وہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات بتایا کرتی تھی، وہ تمام باتیں جو وہ کسی اور سے نہیں کر سکتی، اپنے شریک سفر رفیق ارمانی سے بھی نہیں، کہ دونوں کے رشتے میں دراڑ آنے اور اس کی شادی شدہ زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ تھا، اور رفیق ارمانی سے رتی برابر لگاؤ نہ ہونے کے باوجود صرف اور صرف اپنے 3 بچوں کی خاطر وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ رابعہ سے بھی نہیں، جو اس کی 20 سالہ پرانی دوست تھی اسکول کے زمانے میں، مگر جو تب بھی اس کی اور اورنگزیب کی محبت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی، اور جو شادی کے ابتدائی دنوں میں اس کے واویلا سننے کے بعد واضح نا پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ ایک شادی شدہ عورت کو پچھلی محبتوں کا ماتم کرنا زیب نہیں دیتا۔ ویسے بھی رابعہ کے نزدیک محبت خاصا معیوب عمل ہے، لے دے کر میں رہ جاتی ہوں اس کے دکھڑے سننے کے لیے، اور میں یہ کام مجبوری میں یا اس کی دوست ہونے کے ناطے نہیں کرتی، بلکہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے کرتی ہوں۔ میں نے بتایا نا کہ مجھے لو سٹوری سننے کا چسکا ہے، محبت کو میں نہ صرف تسلیم کرتی ہوں بلکہ اسے زندگی کا اہم حصہ مانتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنی یہ زندگی بہت ادھوری ادھوری سے لگتی ہے، جو اوروں کی نظر میں بے شک آسودہ، قابل رشک اور آئیڈیل ہوگی، مجھے تو یہ نامکمل سا آسودہ تشنا سی لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے محبت کا نہ ہونا۔ ایسا نہیں کہ عروسہ کی طرح میرے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، میرا دل تو خالی سلیٹ کی طرح تھا، اس میں ابھی تک کسی اورنگزیب نے اپنا رنگ نہیں بڑھا تھا۔ اس لیے اسمارٹ اور سنجیدہ مزاج کاظم کو میں نے پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں جگہ دے دی، لیکن میں کسی بھی ایسی لو سٹوری کا حصہ نہ خود بن سکی نہ کاظم کو بنا سکی۔ جیسے سٹوریز مجھے فیسینیٹ کیا کرتی ہیں، کاظم اس مزاج کے نہیں، کچھ کچھ اپنی رشتے کی بھابھی رابعہ کے مزاج کے ہیں، محبت کو کار فضول سمجھنے والے، نازک مزاج کو کچھ نہ گرداننے والے، ان کے نزدیک ضروریات کا خیال رکھنا، مقدور بر آسائش مہیا کرنا ہی محبت کا واحد اظہار ہے۔ تحفے تحائف کا لین دین، زبان سے محبت اور وفاداری کا اقرار کرنا، قسمیں اٹھانا، یہ سب بچکانہ عمل ہے۔ ہر ماہ ایک معقول رقم مجھے تھما کر شادی کے 7ویں برس سے گھر خرید کر میرے نام کرنے کے بعد مجھے 3 بچوں کی ماں بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محبت کی حد ہی کر دی، جبکہ میں ابھی تک محبت کی ننھی ننھی بوندوں کو ترس رہی ہوں جن کے خواب میری کچی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ میری شادی آج سے 17 برس پہلے 17 برس کی عمر میں ہی ہوئی تھی، اسکول سے نکل کر کالج آئے ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے، محبت، عشق، پیار، رومانس، ان الفاظ سے آشنائی اسکول کے آخری دنوں میں ہی ہوئی تھی، مگر یہ وہ بالی عمر تھی جب اکیلے میں بھی ان جذبوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کانوں کی لویں سرخ ہو جاتی تھیں، رخسار تمتمانے لگتے تھے، خواہ مخواہ شرم آ جاتی تھی، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی۔ میں نے تو اپنی کم عمری کے ڈر سے بھی تک خواب میں بھی کسی شہزادے کا گزر نہ ہونے دیا تھا۔
کالج آئی، کچھ بڑے ہونے کا احساس ہوا، کم از کم خوابوں کی حد تک ایک شہزادے کو، ایک تصوراتی شہزادے کو ذہن میں آنے جانے کی اجازت ملی، لیکن ہوا کیا؟ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ ابھی تو سلمان خان کی میں نے پیار کیا ریلیز ہی ہوئی تھی، 2 ہی بار دیکھی تھی، اور اپنے خوابوں کے شہزادے کے عکس میں سلمان خان کے نقوش بڑھے تھے۔ ابھی تو پروین شاکر کی خوشبو خریدی تھی، پوری طرح پڑی بھی نہ تھی، ابھی تو خود کو سنوارنے، اچھا نظر آنے کا شوق ہی پیدا ہوا تھا۔ ابھی تو مگر ماں باپ نے میری زندگی پہ کسی اور زندگی کو مسلط کرنے کا فیصلہ کر ڈالا اور کاظم سے میری شادی طے کر ڈالی۔ شادی اتنے آنن فانن ہوئی کہ منگنی کے دورانیے سے بھی میں محبت کا عطر کشید نہ کر سکی۔ کاظم اول روز سے شوہر بن کے رہے، شاید وہ پیدائشی شوہر تھے، ورنہ اولین دنوں میں تو عاشق یا محبوب بن کے میری تشنہ آرزوؤں کو سیراب کر دیتے۔ یہ میری ان سے واحد شکایت تھی، اور شاید زندگی سے بھی، ورنہ باقی تمام نعمتوں پہ میں دل سے اپنے اللہ کی شکر گزار تھی۔ کاظم کا کاروبار مستحکم تھا، کھلے دل کے تھے، جو کماتے گھر پہ لاتے شریف انسان تھے۔ خیر وہ تو تھے، نئی نویلی دلہن سے عاشق نہ جھاڑ سکے، باہر کسی غیر عورت سے کیا فرماتے، سسرال بھی بھلا ملا، 3 سال ساتھ گزارے، وہ بھی ٹھیک تھے، بعد میں الگ ہوئے، تب بھی ٹھیک ہے سب۔ بچے بھی ماشاءاللہ خوبصورت، ذہین اور صحت مند ہیں، ایک بڑی بیٹی شان سے، 2 بیٹے ہاشم اور قاسم، ایک مثالی خاندان۔ رہی دل کی وہ کسک، تو وہ کسک ہی ہے نا، خدا نخواستہ کوئی ایسا ناسور تو نہیں جو عروسہ پالے بیٹھی ہے، تو وہ کسک میں رومانوی ناول پڑھ کے، رومانٹک فلمیں دیکھ کے، یا پھر عروسہ کا کتھار سن کر پورا کرتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، محبت نہ کر سکی، محبت کی کسی لازوال داستان کا حصہ نہ بن سکی، کسی محبت والے کی مدد کر کے اس کی داستان کا حصہ تو بن سکتی ہوں۔ یہ میرا نظریہ تھا، اور اسی کے تحت میں عروسہ کی داستانیں، اس کے رونے، اس کی فریادیں دکھی دل کے ساتھ نہ صرف سنا کرتی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی کی خاطر 2 4 آنسو بھی بہایا کرتی تھی۔ اور یہ کب پتا تھا مجھے کہ میں خود ایک داستان کا حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی بننے والی ہوں؟ پتہ نہیں میں اس میں کیا کردار ادا کرنے والی ہوں۔ ارے کہاں لاپتہ ہو تم؟ دنیا پریشان ہو گئی، ڈھنڈیاں مچ رہی ہے تمہارے نام کی۔ میں نے عروسہ کو فون کیا اور اس کے ریسیو کرتے ہی تانے دینا شروع کیے۔ کہاں جاتی ہو تم روز جو تمہارے بچوں تک کو علم نہیں؟ حد تو یہ کہ مجھے بھی نہیں۔ بتاتی ہوں یار، ابھی آ رہی ہوں تمہاری طرف۔ اس کی آواز میں ایک محسوس کی جانے والی بشاشت اور زندہ دلی تھی، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے بٹھائے ایک عجیب سی کنوتیت کا شکار ہو جاتی ہے، اب بھی وہی دوڑا پڑا ہوگا، اور وہ اپنے گھر، شوہر، بچوں اور روٹین سے فرار کی خاطر ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہوگی، مگر اس کی آواز میں اس کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک نئی طرح کی کھنک محسوس ہوئی جس نے مجھے الجھا دیا، اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ میرے روبرو تھی تو میری یہ الجھن خود بخود ختم ہو گئی، اسی کنک اور تازگی کو اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ بھی محسوس کر کے۔ وہ چہرہ جو ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے سجا رہتا تھا، ایک انجانے جذبے کے تحت جگمگا رہا تھا، اور وہ آنکھیں جو حزن کی چادر اوڑھے رہتی تھیں، آج ہیرے کی کنی جیسے چمک دے رہی تھی۔ اس کے بعد بے بات مسکراتے لبوں کو دیکھ کر بجلی کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں گوندا تھا، سنو کیا اورنگزیب واپس آ گیا ہے؟ میں فوراً ہی یہ خیال لبوں تک بھی لے آئی۔ آخر ایسی بے تکلفی تو تھی ہمارے درمیان، مگر میرا یہ سوال سن کر بجائے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے وہ ہنسنے لگی، زور زور سے ہنسنے لگی، اتنا زیادہ کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اتنے سالوں کی دوستی میں نے پہلے کبھی اسے اتنا زیادہ اور بے ساختہ ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا، کیا ملا ہے وہ تم سے؟ اس کے ہنسنے سے میرے خیال کو اور تقویت ملی۔ میں نے سوچا وہ ضرور خوشی کی زیادتی برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے بے تحاشا ہنسے چلے جا رہی ہے۔ نہیں بھائی، ہنس کر اس کا سانس پھول چکا تھا، بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جواب دیا، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا؟ اس کے سوال پہ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے 2 4 سال بڑی تھی، یعنی عمر کے 40ویں سال سے ذرا ہی فاصلے پہ تھی، پھر بھی اپنی سمارٹنیس کی بدولت پہن اوڑھ کے اچھی اور جاذبے نظر لگا کرتی، لیکن بات وہی تھی، اس میں اورنگزیب کی یادوں نے اتنی زندہ دلی باقی رہنے ہی نہ دی تھی۔ ایک بے دلی کا سا عالم اس پہ سوار رہتا، کہیں آنے جانے کے وقت وہ مارے باندھے ہم سب کے زور دینے پہ تیار ہوا کرتی تھی، پارلر بھی ہم دونوں کبھی اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جاتے تو جاتے، ورنہ وہ اس کا یہی کہنا ہوتا، میں کیا کروں گی بن سنور کر، کس کے لیے سجوں؟ جن نظروں میں آنا چاہتی تھی نظروں سے تو دور ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ہوئی سے بن سنور کر کیوں خوش کروں؟ یہ باتیں وہ دھیرے سے مجھ سے ہی کہا کرتی، رابعہ کو بھنک بھی نہ پڑتی، ورنہ تو شروع ہو جاتی شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض پہ مدلل لیکچر دینے، بیوی عورت کا سنگار صرف اس کے مزاجی خدا کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اسلامی معلومات فقط یہیں تک محدود تھی، سو عروسہ بیچاری کسی حد کے نافذ ہونے کے ڈر سے ایسی باتیں مجھ سے ہی کیا کرتی، اور اب وہی اجرے حال میں رہنا پسند کرنے والی عروسہ رفیق الرحمانی نک سک سے درست بڑے شگفتہ مزاج میں میرے سامنے تھی، چہرے کی شادابی ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے کل پرسوں ہی فیشل کروایا ہو، تازہ شیمپو کیے بال پشت پہ کھلے ہوئے تھے، حالانکہ وہ بال کھولنا پسند نہیں کرتی تھی، بقول اس کے اورنگزیب کو میرے لمبے بال بہت پسند تھے، اسی کی وجہ سے یہ مجھے بھی عزیز ہے، میں نے اب تک اسی لیے انہیں کٹوایا نہیں ہے، لیکن انہیں کھولنا مجھے پسند نہیں، یہ تو اورنگزیب کی امانت ہے نا۔
کوئی اور انہیں کیوں دیکھے؟ اور آج وہی بال پوچھ پہ لہرا رہے تھے، وہ بار بار انگلیوں کی کنگھی چلا کے چہرے تک آتی لٹیں پیچھے کرتی۔ اس چیز نے بھی مجھے شک میں مبتلا کیا تھا، اور یہ شوخ رنگ کا نیا لباس، سلیقے سے کیا میک اپ، پرفیوم کا کھلا ڈلا استعمال، میچنگ جولری۔ میں نے صاف الفاظ میں سے بتایا کہ میں نے ایسا کس لیے کہا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے میں صرف اورنگزیب کے لیے ہی بن سنور سکتی ہوں، کسی اور سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے اہتمام نہیں ہو سکتا؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں نے پورے تمام طریقے سے کہنے کے بجائے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بالکل غلط خیال ہے۔ وہ اطمینان سے سینڈل سمیت صوفے پہ نیم دراز ہو کے ٹانگیں جھلانے لگی۔ مجھے سخت دھچکا لگا۔ یعنی کوئی اور؟ ہاں، بہت اطمینان سے اس نے قبول کر لیا۔ ایک اور دھچکا۔ میں آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہ ہو رہی تھی کہ اورنگزیب کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ اگر وہ ہستی اس کے شوہر کی ہے تو غنیمت ہے، اگرچہ جو کام وہ اتنے سالوں میں نہ کر پایا اب کیا کرے گا؟ پھر بھی میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ایسا ہی ہو۔ بس صورت دیگر اس کے کئی نئے اور تازہ ترین معاشقے کی رداد سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ مجھے اس تصور سے ہی گھن آنے لگی۔ چلو اورنگزیب کی بات اور تھی، اور اس سے تاب سے چاہتی آئی تھی جب وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور شادی کے بعد بھی بے شک وہ اسے بلانے میں ناکام رہی، مگر یہ دل کے معاملے ہیں، دل کے آگے سب بے بس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اس نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی۔ اورنگزیب سے تو اس کا رابطہ ہی نہ تھا، اس لیے اگر شادی کے اتنے سالوں بعد عمر کے اس حصے میں اور بڑے ہوتے بچوں کے ساتھ اگر وہ کسی نئے اورنگزیب کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے تو واقعی شرمناک حقیقت ہے۔ رابعہ ہی نہیں، میں بھی اس کی مذمت کروں گی۔ کون ہے وہ؟ میں نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہ کی۔ اورنگزیب کے گھر والے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہنسا بی بی کے ہمارے پرانے پڑوسی، اورنگزیب کی فیملی، وہ لوگ مجھے دوبارہ مل گئے ہیں۔ اورنگزیب کی بہن سے میری اچھی دوستی رہی ہے، وہ بھی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہے، اسی بہانے میں روز ہی وہاں جا رہی ہوں۔ مگر تم وہاں کرنے کیا جاتی ہو؟ بس یوں ہی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اس کی سیاہ آنکھیں مسکراہٹ سے چور چور ہو گئیں۔ اچھا، لگتا ہے اورنگزیب کی خوشبو آتی ہے اس گھر سے، حالانکہ وہاں وہ اتنا رہا نہیں، پھر بھی۔ اور اس کی جا بجا لگی تصویر، اس کا ذکر سننا، یہ سب میرے لیے کسی عیاشی سے کم نہیں۔ تو تم وہاں عیاشی کرنے جاتی ہو؟ ساری بات جان کے میں کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی، ورنہ مجھے تو ہول اٹھنے لگے تھے کہ کہیں عروسہ ابھی اپنے نئے معاشقے کا اقرار کرنے نہ بیٹھ جائے۔ مگر ہوا کیا؟ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ عجیب سی بات ہے، چلو ان کو عرصے بعد دوبارہ دیکھ کر تمہارا ان سے ملنا اور مل کر خوش بھی ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر بار بار جانا، بلا ناگا جانا، اور یوں بن سور کر جانا جیسے اس کی بوڑھی ماں اور استانی بہن سے نہیں بلکہ خود اس سے ملنے جا رہی ہو، یکلو شعور سے بالا تر ہے۔ تم نہیں سمجھو گی ہنسا، تم نے کبھی محبت نہیں کی نا۔ اس کے اس طانے نے میری بولتی بند کر دی۔ اس نے تارا نہیں دیا تھا، بڑے عام سے انداز میں ایک بات کہی تھی، مگر مجھے تازیانے کی طرح ہی لگی تھی۔ ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی جو میری جیسی سیدھی سادی سپاٹ سے زندگی جی رہی ہوں گی، ہوش سنبھالتے ہی شادی۔ گوار پنے کا کوئی کھٹ میٹھا مشاقہ نہیں، سیدھا سادہ عملی ازواجی زندگی میں قدم رکھنا۔ مگر جتنا مجھے اس کا ملال تھا شاید ہی کسی کو ہوا ہو۔ بہت سی عورتوں کو اس بات پہ افسوس کرتے سنا ہے، کم عمری میں شادی کی وجہ سے تعلیم چھوٹ گئی۔ ہائے کتنے ارمان تھے ڈاکٹر بننے کے، ہائے کتنا شوق تھا یونیورسٹی جانے کا۔ یوں تو میری بھی فرسٹ ایئر کے دوران ہی شادی ہو گئی، صرف میٹرک بی گریڈ کے ساتھ کی سند ہے میرے پاس، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے تو اس بات پہ کم عمری میں شادی کی وجہ سے آنکھ لڑتے لڑتے رہ گئی۔ اتنی جلدی مسز نام کے آگے نہ لگتا تو کوئی شہزادہ ہم پہ بھی فدا ہوتا، خون سے لکھے محبت نامے ہمارے پاس بھی آتے، کوئی ہماری زلفوں رخسار اور نینوں پہ شعر کہتا۔ یہ حسرت دل کے دل میں ہی رہی، اور اب عروسہ کی بات مجھے ایسے لگی تھی جیسے اس نے سرے محفل میرا کوئی عیب منہ بھر کے گوا دیا ہو۔ ایسا سبکی کا احساس ہوا کہ بس تم کیا جانو محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ میرے احساسات سے بے خبر وہ مزید چڑکے لگاتی رہی۔ محبت میں صرف محبوب ہی عزیز نہیں ہوتا، اس سے وابستہ ہر چیز عزیز ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ تو پھر بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، ایسے انسان جن سے اورنگزیب محبت کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کروں؟ وہ 6 سال سے پاکستان نہیں آیا، اس کی ماں کی آنکھوں میں وہی انتظار ہے جو میری آنکھوں میں ہے۔ مجھے یہ آنکھیں اسی لیے اپنی سی لگتی ہیں، اس کی بہن کے دل میں اس کے لیے وہی فکر مندی ہوتی ہے جو مجھے ہے کہ پردیس میں وہ کیا کر رہا ہوگا، کیسے رہتا ہوگا۔ مجھے اسی لیے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بس دل چاہتا ہے بہانے سے اس کا ذکر نکالوں اور پھر اس کی باتیں سنتی رہوں۔ پھر بھی کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بہت اچھی ہیں دونوں۔ ایک بار بھی صاحب کا حوالے نہیں دیے، ذرا سا بھی نہیں چھیڑا اس پرانی بات کو، نہ کبھی جتایا کہ کیسے تمہاری وجہ سے ہمارا لڑکا دربدر ہوا۔ حالانکہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ خدیجہ یہ بات کرے، مجھے اپنے بھائی کا نام لے کر چھیڑے، پھر سوچتی ہوں اچھا ہی ہے، میری محبت نے اس کے بھائی کو کون سا سکھ دیا ہے جو وہ بیتی باتیں دہرائے۔ پھر بھی اچھا لگتا ہے مجھے وہاں جانا، بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں وہاں نہیں گئی، 15 سال پیچھے چلی گئی ہوں۔ اف یہ محبت، وہ نو عمر لڑکیوں کی طرح آنکھیں میچے کہہ رہی تھی۔ اکثر وہ ایسی ہی افلاطونی محبت کے قصے سناتی رہتی
اور میں عقیدت سے سنا کرتی، مجھے وہ محبت کی کوئی دیوی لگا کرتی جو اس جذبے کا تاج سر پہ سجائے مجھ سے بہت بلند اونچے مقام پہ بیٹھی ہو۔ لیکن آج میں اس عقیدت کا اظہار نہ کر سکی، نہ اتنا متاثر ہو سکی۔ میرے ذہن کو کوئی اور چیز پریشان کر رہی تھی بہت پہلے سے، اور عروسہ کے آنے سے اس کی باتیں سننے سے بجائے میرا دھیان بٹنے کے اور الجھ گیا۔ اس کا رویہ، اس کا پاگل پن میری اس پریشانی کو اور مہمیز کرنے لگا۔ وہ چلی گئی، جاتے جاتے بھی اس نے نہ پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو، کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ وہ مجھ سے اتنی لاپرواہ ہرگز نہیں رہتی۔ اگر میں اس کی پریم کتھائیں سر دھنتے ہوئے گھنٹوں سنا کرتی تھی تو اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی بھی اس سے کہنے کی عادی ہوں۔ وہ اچھے مشورے بھی دیا کرتی ہے، اور کچھ نہیں تو کسی سے کہہ سن کر دل ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار وہ اپنی ہی دن میں تھی۔ پتہ نہیں اورنگزیب کی ماں اور بہن سے مل کر ہی اسے کیا حاصل ہو گیا تھا کہ اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ اگر جو کہیں اورنگزیب ہی مل جاتا تب کیا حال ہوتا اس پگلی کا۔ بچوں کے اسکول اور کالج سے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اس کے باوجود میں بے چینی سے لاؤنج سے برآمدے اور برآمدے سے لاؤنج تک کے چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ میری پرانی عادت تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں یہ بے چینی مجھے تب گھیرا کرتی تھی جب کاظم کے آفس سے آنے کا وقت ہوتا۔ میں اپنا اچھا سا جوڑا پہن کر، بال بنا کے، میک اپ کر کے اپنے کمرے سے ٹیرس تک کے چکر لگایا کرتی۔ میری جیٹھانی اور نندے مجھے چھیڑا کرتی اور شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک دیتی۔ یوں اوپر سے جھانک جھانک کے کاظم کی راہ تکنا، ان کی بائک دور سے نظر آنے پہ ہاتھ ہلانا اور پھر باغ کے گیٹ کھولنا، یہ کہتے ہوئے کہ آج بہت یاد آئے۔ یہ سب مجھے بہت رومانٹک لگا کرتا تھا، لیکن سارے رومانس کی کاظم نے ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ کہہ کر، تمہیں کمرے کے اندر چین نہیں جب دیکھو بندریا کی طرح کھڑکی سے لٹکی ہوتی ہو۔ میں تو آپ کے آنے پر میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر ماتھے کے بل دیکھ کر زبان اٹک گئی۔ میں تو اپنے وقت پہ آ ہی جاؤں گا، اگر دیر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ تمہارا کھڑکی میں لٹکنا کوئی آزمودہ ٹوٹکا تو نہیں جس کی وجہ سے میں لازماً وقت پہ اور خیریت سے گھر پہنچوں گا؟ اچھا نہیں لگتا، گھر میں بھی سب کیا سوچتے ہوں گے، اور محلے والے۔ پلیز آئندہ یوں دلہن بن کر کھڑکی میں مت کھڑی ہوا کرو، اور نہ گیٹ کھولنے آیا کرو۔ مجھے اندر ہی آنا ہوتا ہے۔ شکر ہے میرے بچے مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ماما ہمیں اسکول سے گھر ہی آنا ہوتا ہے، بلکہ وہ دوڑ کے مجھ سے لپٹ جاتے ہیں، اور مجھے بھی ان کے اسکول سے آنے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی ان کے آنے کی فکر کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی تو محبت کا ایک اظہار ہی ہے نا، اور پتہ نہیں لوگ اظہار کو اوچھا کیوں سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح اس بات پہ غور کرنے بیٹھ گئی، بلکہ بیٹھ کہاں گئی، وہیں چکر کاٹتے کاٹتے سوچتی رہی۔ اتنے میں فون کی بیل نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھانے سے قبل وال کلاک پہ نظر دوڑائی۔ شانزے کی وین آنے میں 7-8 منٹ اور ہاشم قاسم کی اسکول بس آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ دوسری جانب عروسہ تھی۔ حال جال پوچھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی طے پا گئی ہے، اور اسی سلسلے میں اس کے امریکہ والے دونوں بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ چند دن تک پاکستان آنے والے ہیں، اور جرمنی والی بہن تو بچوں سمیت آ بھی چکی ہے۔ مجھے خاصی حیرت ہوئی اور اس کا اظہار میں نے فوراً کر بھی دیا۔ اور تم اتنے عام انداز میں بتا رہی ہو، تمہیں تو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنی امی کے گھر۔ بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہن کی شادی ہونے والی ہے، وہ دور جا رہی ہے، اور دوسری بہن کئی سالوں بعد وطن لوٹی ہے۔ ایسے مواقع روز روز تو نہیں آتے، بھائی بھی عرصے بعد آ رہے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے بچوں کے ساتھ وہاں رہنے چلی جاؤ، پتہ نہیں بہن بھائیوں کے مل بیٹھنے کا یہ موقع دوبارہ کب ملے۔ مجھے پتا تھا وہ اپنے میکے میں برائے نام ہی آیا جایا کرتی ہے، کبھی عید شب برات کے موقع پر، یا پھر کبھی ماں باپ سے کسی کے بیمار ہونے پر۔ اس لیے میں نے اسے اکسایا کہ شاید عرصے سے الگ الگ رہتے بہن بھائیوں کے ساتھ اکٹھے گزارے چند دن اس کے بچپن اور لڑکپن کی سہانی یادیں تازہ کر دے، اور اس کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو، اور وہ اپنے دل سے اس خفگی کو نکال پائے جو اس نے اپنے ہی ماں باپ کے لیے پال رکھی ہے۔ مگر میرے اتنے پرزور انداز میں تاکید کرنے پر بھی وہ صاف ٹال مٹول کرنے لگی۔ یار کہاں فرصت ہے، اپنے گھر کے جو میلوں سے جان نہیں چھٹتی، ضروری کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا محال ہے، اور پھر بچوں کے اسکول کالج کا مسئلہ، بس بس رہنے دو، بیکار کے بہانے ہیں۔ بچوں کے اسکول کا بھلا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے میکے سے وہ اسکول زیادہ نزدیک پڑتا ہے، اور رہے گھر کے جو میلے، تو جس طریقے سے جان چھڑا کر تم اور اورنگزیب کے گھر کے چکر لگایا کرتی ہو، وہی طریقہ آزما لو، آزمودہ ہے۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید کچھ زیادہ ہی تنگ و ترش ہو گیا تھا، کیونکہ میری بات یا تانے کا کوئی فوری جواب دینے کے بجائے وہ چپ سی ہو گئی۔ تم بھی ہنسا، کافی دیر بعد اس نے گلا امیز لہجے میں کہا۔ تم بھی ایسا کہنے لگی؟ تم تو مجھے سمجھتی ہو نا؟ میں نے گہری سانس لی، واقعی میں اس سے اچھی طرح سمجھتی تھی، اور اس کی محبت، اس کے جذبات کو بھی، مگر اب حالات دوسرے تھے۔ فی الحال مجھے یہ لیلا مجنوں شینی فرہاد والے قصے قطعاً نہیں بھا رہے تھے۔ تم تو سمجھ سکتی ہو کہ میں وہاں کیوں نہیں جاتی۔ میرے ابا جی، میری امی، میرے بھیا اور باجی بھی، یہ سب لوگ مجھے اپنی محبت کے قاتل لگتے ہیں۔ ان سب نے مل کر مجھے اورنگزیب سے جدا کیا تھا۔ اگر بھیا باجی ہی میرا ساتھ دے دیتے تو شاید امی ابو کی ضد کمزور پڑ جاتی، لیکن وہ دونوں بھی ان کے ہم نوا بن گئے۔ حالانکہ بھیا نے بڑے ماموں کی بیٹی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ میرے احساسات کا خیال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ میرے معاملے میں وہ محبت وحبت سب بھول گئے، اور باجی، انہیں اپنے سسرال والوں کا ڈر تھا
शोहर की नुक्ताचीनी का खदशा था कि वो गैर ज़ात में रिश्ता होने पे बातें बनाएंगे। और जानती हूँ पिछले साल इन्हीं बाजी ने अपनी बेटी का रिश्ता इसकी पसंद से, इसके क्लास वालों से तय किया है। जो ख़ानदान, बरादरी और ज़ात का होना तो दूर की बात, हमारी कौम का भी नहीं, किसी बलोच सरदार का बेटा है। और अब लोगों के इतराज़ात के जवाब में वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ज़ात कौम की बंदिशों को फरसुदा करार देकर हुब्बुल वतनी और इस्लामी कौमियत की बातें कर रही हैं। क्या इस रोशन ख़याली का मुज़ाहिरा वो तब नहीं कर सकती थी? और मेरी छोटी बहन जिसकी शादी होने वाली है, 28 साल उम्र हो गई है, आखिरकार अब्बा जी इस रिश्ते पर राज़ी हुए। लड़का मामूली तालीम याफ्ता है, घराना भी यूं ही सा है। जबकि औरंगज़ेब के मामले में एतराज़ सिर्फ गैर ज़ात का ही नहीं, इसकी कम तालीम पे भी था। भूल जाओ ये सब बातें, ये हज़ार बार की सुनी बातें थी और हर बार मैं बड़ी दिल सोजी से सुना करती थी। सुनता सुनता तसव्वुर में वहाँ पहुँच जाया करती थी, मोहब्बत की अदालत में, जहाँ कटहरे में खड़ी एक बेबस हसीना गिड़गिड़ा के अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही होती और मुसन्निफ़ के रूप में एक ज़ालिम व जाबिर बाप इसकी उम्र भर की जुदाई की सज़ा सुनाता है। फिर इसे अरूसा जोड़े में सजा सवर के, हथकड़ियों की जगह ज़ेवरात से पाबंद करके ससुराल नामी जेल में एक सख्त गेर जेलर की निगरानी में भेज दिया जाता है। लेकिन आज मेरा तसव्वुर ये तख़ीलाती मंज़रनामा तख्लीक न कर सका। आज इसकी बातें मुझे घबराहट में मुब्तला किए दे रही थी, इसलिए मैंने मौज़ू बदलना चाहा। कैसे भूल जाऊँ? वो थी कि मौज़ू बदलने पे तैयार ही ना थी। जब भी इन सबके चेहरे देखती हूँ, सारी तकलीफ़ याद आ जाती है, अपनी भी और औरंगज़ेब की भी, जो इसने परदेस में उठाई होगी। तुम्हें क्या पता, हो सकता है वो भूल चुका हो तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसने पूरे वसूख से दोहराया। क्यों? क्या तुमने इसकी बहन से कभी इसके मुतालिक पूछा? हिम्मत नहीं पड़ती, डरती हूँ कि वो मुझे मर्द इल्ज़ाम न ठहराएँ। ये ना कह दें कि तुम कौन होती हो पूछने वाली। तुम्हारी वजह से ही तो वो दर-बदर भटक रहा है। ये भटकने वाली खूब कही तुमने। आजकल लोग शौक से बाहर जाते हैं, जतन करके पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करते हैं। हो सकता है इस बहाने इसकी भी ज़िंदगी बन गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आंटी और खदीजा ने कभी भोले से भी इसके बीवी बच्चों का ज़िक्र नहीं किया, जिससे पता चले कि वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। घर में इसकी जो तस्वीरें लगी हैं, इनमें भी वो अकेला नज़र आ रहा है। और फिर इन दोनों की नवासी, ये सब ज़ाहिर करता है कि वो खुश नहीं है। और फिर इन दोनों की उदासी, ये सब ज़ाहिर करता है कि वो खुश नहीं है, आबाद भी नहीं है और इसकी ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। जो किस्मत में लिखा हो वही होता है। इसके लिए तुम ना तो खुद को ज़िम्मेदार ठहरा सकती हो और ना ही अपने वालिदैन को। आखिर वो तुम्हारे अपने हैं। इस वक्त हालात कुछ ऐसे होंगे कि इन्हें तुम्हारी मर्ज़ी और खुशी के बरखिलाफ ये फ़ैसला करना पड़ा होगा। अब तक इसकी कदूरत दिल में रखने का क्या फ़ायदा? भूल जाओ, दिल साफ़ कर लो, यकीन मानो तुम खुश और मुतमईन रहोगी। अफ़सोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं इतने वर्षों बाद भी अपने दिल से एक पुरानी मोहब्बत को नहीं निकाल पाई, तो नफ़रत कैसे निकाल दूँ? मैं इनसे लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती भी नहीं हूँ, किसी बात का ताना कभी नहीं दिया। वालिदैन हैं वो मेरे। मैं इनका बहुत एहतराम भी करती हूँ, लेकिन वो मोहब्बत नहीं दे सकती जो एक बेटी को देनी चाहिए। वहाँ जाकर और ज़्यादा टीसें उठती हैं। तुम खुद देखो क्या कुछ हो रहा है वहाँ। अब सब चुप हैं। तब मुझे समझाते थे कि वक्त के साथ साथ ख़यालात बदल जाते हैं, तुम भी औरंगज़ेब को भूल जाओगी, समझौता कर लो। लेकिन वो मेरे ख़यालात नहीं थे हंसा, वो मेरे जज्बात थे, दिली जज्बात। और जज्बात कभी अपनी शक्ल नहीं बदलते। हाँ, ख़यालात बदल जाते हैं और हालात भी। देखो, आज इन सबके ख़यालात भी तब्दील हो चुके हैं और हालात भी। मैं तो कुछ भी नहीं भूली, मगर वो भूल चुके हैं। मैंने तो नहीं, अलबत्ता इन्होंने समझौता कर लिया है। क्या था जो वो ये समझौता इस वक्त कर लेते? ये शिकवा कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा और जब तक ये नहीं जाएगा, दिल साफ़ कैसे होगा? वो फ़ोन रख चुकी थी, मगर वो कितनी देर तक रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ी रही। मेरी समातों में मुख्तलिफ आवाज़ें गिड़मिड़ हो रही थी। कभी अपनी वक्त के साथ साथ ख़यालात बदल जाते हैं। आज जो बात तुम्हें ज़िंदगी मौत का मसला लग रही है, कल इसे बचकाना सोच समझ के खुद अपना मजाक उड़ाओगी। फिर इस आवाज़ पर अरूसा की आवाज़ गालिब आ जाती। जज़्बात कभी नहीं बदलते, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ पहले थी। मैं फिर नसीहत करती, हम जो फ़ैसला कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ज़िद मत करो, कल तक तुम सब भूल चुकी होगी। इसे अरूसा झुठलाती, मैं कुछ नहीं भूली। मैं पुरज़ोर अंदाज में यकीन दिलाती, तुम बहुत खुश रहोगी, यकीन करो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। और अरूसा चिल्ला उठती, सब मेरे दुश्मन बन गए थे, सब के सब। मैं कभी अपना दिल साफ़ नहीं कर सकती, ये शिकवा कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा। मैं इनको वो मोहब्बत भी नहीं दे सकती जो एक बेटी को देना चाहिए। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। दोनों हाथों से बारी होते सर को थाम के मैं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ पे मुझे बादल नख्वास्ता उठना ही पड़ा। मन भर के पैर पर मुश्किल घसीट के और अनगिनत सोचों की यलगार से चटकता दिमाग संभालते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। सामने शांसे थी मेरी बेटी। वो मेरे बिल्कुल सामने 1 फीट के फासले पे थी, मगर मुझे सदियों के फासले पे खड़ी नज़र आई। मैंने मुस्कुरा कर इसे देखना चाहा, मगर वो नज़र चुरा गई। अस्सलाम वालेकुम, रूठे अंदाज में दबा दबा से सलाम करने के बाद वो कन्नी कतरा के अपने कमरे की जानिब भर गई। आज तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। मेरी पसंद? इसने पलट के मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और एक तंजिया हंकारा भी भरा। मैं गड़बड़ा के रह गई। मुझे भूख नहीं है, साफ जवाब देने के बाद इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया।
وہ پچھلے 3-4 روز سے ایسے ہی کر رہی تھی۔ اس کی حرکتیں کبھی تو مجھے تشویش میں مبتلا کر دیتیں، کبھی جھنجھلانے پہ مجبور کر دیتیں، کبھی مجھے اس پہ تاؤ آنے لگتا اور میں مارے غصے کے بے بھاؤ کے سنانے لگتی۔ لیکن اس وقت اس کا یہ انداز مجھے ہلانے لگا۔ میں سہم کے رہ گئی۔ شانزے میری اکلوتی بیٹی تھی اور پہلوٹی کی اولاد۔ وہ ہاشم اور قاسم کی بنسبت مجھے کہیں زیادہ عزیز تھی، شاید اس لیے کہ اسے ایک دن پرایا ہو جانا ہے۔ کاظم کی بھی وہ لاڈلی تھی۔ میرے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ ہم اس کی محبت کھو دیں گے۔ کیا وہ بھی اپنے دل سے ہماری یعنی اپنے ماں باپ کی محبت کو نکال کر یہ شکوہ بھر لے گی، اور وہ بھی عمر بھر کے لیے؟ کیا ساری زندگی ہمیں اس کی ناراضگی کو سزا کے طور پہ برداشت کرنا ہوگا؟ یہ سوال میرے سامنے ہیبت ناک شکلیں بدل بدل کے آ رہا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میں اس کے کھانا نہ کھانے پہ فکر مند ہوا کرتی تھی۔ شانزے ناشتہ بالکل نہیں کرتی، رات کو برائے نام کھانا کھا کر سوئی ہے، سبزیوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، دودھ نہیں پیتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسئلے میں ہر کسی کے آگے بیان کرتی تھی۔ یہ بھی کل ہی کی بات ہے کہ میں اسے بالوں کی پونیاں نہ بنانے پہ ڈانٹا کرتی تھی۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ رات کی رات میں وقت اتنا آگے کیسے نکل گیا کہ ساری فکریں، ساری پریشانیاں ایک مختلف روپ دھار کے سامنے آ گئیں۔ اب اس کے حوالے سے میری فکریں کچھ اور ہی تھیں۔ اب اس کے اور میرے درمیان ہونے والی بحث بھی اور ہی ہوتی ہے۔ اس وقت کاظم نے مجھے بتایا کہ اس کی بڑی بہن نے اپنے بیٹے کے لیے شانزے کا ذکر کیا ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ یہی کہ بجیا نے اپنی شانزے کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری حیرانی اور سب سے بڑھ کر میرے سوال پہ کاظم کی تیوری نمودار ہوئی۔ کیا برائی ہے فواد میں؟ میں فواد کی بات نہیں کر رہی، شانزے کی کر رہی ہوں۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، فرسٹ ایئر کا امتحان دیا ہے اس نے۔ ہاں پتہ ہے، 2 ماہ پہلے ہی اس کی 16ویں سالگرہ منائی ہے۔ یہ بات بجیا بھی جانتی ہے، لیکن وہ شانزے کو فواد کے ساتھ باقاعدہ منسوب کرنا چاہتی ہیں تاکہ خاندان میں کوئی اور نہ تو شانزے کا نام لے سکے، نہ ہی فواد کے سلسلے میں ان پہ دباؤ ڈال سکے۔ ان کے سسرال میں بہتری لڑکیاں ہیں اور فواد ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ اس کی بیٹی بجیا کے گھر میں جائے، اس لیے وہ پہلے ہی منگنی کرنا چاہتی ہیں۔ شادی 3-4 سال بعد بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو فواد بھی 22 برس کا ہے اور MBBS کے فائنل ایئر میں ہے۔ ظاہر ہے ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے بھی باہر جائے گا، تب تک شانزے بھی تعلیم مکمل کر لے گی۔ سوچ رہا ہوں بجیا کو باقی بات چیت کے لیے گھر بلا لوں۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ میں نے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا۔ کم از کم 5 سال بعد تک شادی کرنے والی بات کا سن کر تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ میرے سسرال والے سب کے سب بھلے لوگ تھے اور خاص طور پہ اپنی یہ نند تو مجھے بہت ہی پسند تھی۔ بڑی نندوں والا روب رکھنے کے بجائے انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ دوستانہ سے شفقت برتی تھی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ان کی ہونے والی بہو کتنی خوش قسمت ہوگی جسے ایسی نرم ہو سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی ساس ملے گی۔ اس اندیکھی انجانی لڑکی سے رشق کرتے ہوئے مجھے کبھی گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ خوش نصیب لڑکی شانزے بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ان کا شانزے کی جانب جھکاؤ اول روز سے سب پہ واضح تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے اطمینان بخش تھی کہ اس کی پھوپھو اس پہ جان چھڑکتی ہیں، اتنے مان سے مانگ رہی ہیں تو ظاہر ہے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو بذات خود فواد بھی ایک بہترین لڑکا تھا۔ خوبرو دراز قامت اور شائستہ مہذب ہونے کی وجہ سے جہاں اس کی ظاہری شخصیت دیکھنے والوں پہ اچھا تاثر قائم کرتی تھی، وہیں اس کی قابلیت اور ذہانت کے جھنڈے بھی خاندان بھر میں لہرا رہے تھے۔ شروع سے وہ پوزیشن ہولڈر رہا تھا، میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا اور اس کا سابقہ شاندار تعلیمی ریکارڈ دیکھنے کے بعد سب کو یقین تھا کہ وہ ایک قابل اور کامیاب ڈاکٹر بنے گا۔ یعنی اللہ کے فضل سے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ ایسے رشتے قسمت سے ملا کرتے ہیں، یہ سوچ میرے اندر طمانینت بھرنے لگی۔ میں نے شانزے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا یعنی کہ پھوپھو اس لیے یہاں آ رہی ہیں؟ اس سے بات کرنے سے پہلے میں سوچتی رہی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ حیران ہو جائے گی بالکل میری طرح، یا شرما جائے گی، یا پھر خوفزدہ ہو جائے گی؟ لیکن میرے سب انداز غلط نکلے۔ وہ حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن اس حیرانی پر برہمی کا تاثر غالب تھا۔ منع کر دیں انہیں، 100 بار آئیں، اگر پھوپھو بن کے آنا ہے، اس قسم کے نئے رشتے جوڑنے کا تکلف مت کریں۔ وہ ماتھے پہ انگنت بل لیے دو ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی اپنی اس پھوپھو کے بارے میں جن کے ساتھ اس کا پیار مثالی تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شانزے؟ میں اپنی ناگواری چھپا نہ پائی۔ فواد اچھا لڑکا ہے، میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں تھی۔ ہاں ہوں گے اچھے، میں کون سا اتنا جانتی ہوں فواد بھائی کو، اور شادی تو اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو جانتا ہو اور جسے آپ جانتے ہوں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جسے میری گود سے نکل کر پاؤں پاؤں چلتے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، اور وہ مجھے اپنی ماں کو ایک 17 سال پرانی شادی شدہ عورت کو بتا رہی تھی کہ شادی کس سے کرنا چاہیے۔ جاننے بھی لگ جاؤ گی۔ میں نے تحمل سے کام لینے کی کوشش کی، ورنہ لاڈ پیار اپنی جگہ، ایک حد سے آگے بڑھ کے سوال جواب کرنے کی اجازت میں نے کبھی اپنی اولاد کو نہیں دی تھی۔ اور شانزے آج خلاف عادت بحث کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ ابھی ہم کون سا تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ بہت وقت تھا تمہارے پاس اپنی تعلیم پوری کرنے اور فواد کو جاننے کا بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ میں اسے اپنے خلوص اور دوستی کا یقین دلانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا اور میرے مزاج کے برعکس بھی۔ میں ایک شفیق اور ذمہ دار ماں ضرور ہوں مگر دوستانہ قسم کی ماں ہرگز نہیں ہوں۔ شانزے سے میں نے ہمیشہ ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہے اور یہ میرا خود ساختہ اصول تھا کہ بچوں سے خصوصاً بیٹی سے ہر موضوع پہ کھلم کھلا گفتگو کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔
تاکہ حجاب اور لحاظ قائم رہے، اور اسے تو میں ویسے بھی آج سے قبل بچی گردانتی تھی، اس لیے ایسے گفتگو کی نوبت ہی نہ آ سکی، اب مجبوراً کرنا پڑ رہی تھی۔ اتنا وقت کون ضائع کرے؟ آپ کو میری شادی کرنا ہی ہے تو اس سے کریں جس سے میں پہلے سے جانتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں۔ کوشش کے باوجود میں اپنی جھجک پہ قابو نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس نے ساری جھجک اور لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے منہ پھاڑ کے کہہ دیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، وہ بے خوفی سے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے کھڑی تھی، آخرکار مجھے ہی نظریں چرانا پڑی۔ اگرچہ محبت کبھی کی نہیں تھی، مگر محبت سے واقف ضرور تھی، اس لیے بھانپ گئی تھی میری دبو سی معصوم بیٹی کو بے خوفی۔ یہ بے لگامی محبت جیسے منہ زور جذبے نے ہی عطا کی ہے۔ میں نے ہارے ہوئے انداز میں گہری سانس بھری اور اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ انیلا کا بھائی موزم۔ میں انیلا سے واقف تھی، وہ شانزے کی بچپن کی دوست تھی اور شاید اس کا بھائی بھی اسکول تک اس کے ساتھ تھا، بلکہ 8ویں جماعت تک، کیونکہ اس کے بعد ہم نے گھر تبدیل کر لیا تھا اور انیلا وغیرہ کے گھر سے بہت دور آ گئے تھے۔ پھر شانزے کو ایجوکیشن کے بجائے گرلز اسکول میں پڑھنے لگی، مگر یاد آیا کہ کالج داخلے کے چند دنوں کے بعد اس نے بڑی خوشی خوشی مجھے بتایا تھا کہ اس کی بچپن کی دوست انیلا بھی اسی کالج میں آ گئی ہے۔ دیکھو، بچپن کی دوستی میں انسیت اور لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ… میں جھجک کے رک گئی۔ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ اسے محبت کا نام دینے کی جلد بازی مت کرو، مگر یہ لفظ میری زبان پہ رک گیا۔ پلیز ماما، اب یہ سب تو مت کہے، بچپن میں میرے درجنوں دوست تھے، سب تو وہ جگہ نہیں لے سکے جو موزم کی ہے، اس سے میں محبت کرتی ہوں ماما۔ میں نے تڑپ کے اسے دیکھا، اپنی 16 سالہ کامسن معصوم سی بیٹی کو جو بڑی بے خوفی سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ محبت، یہ لفظ جسے میں نے بڑی عقیدت سے سنا ہے، بڑے رشک سے دیکھا ہے، آج وہ لفظ اپنی بیٹی کی زبان سے سننے کے بعد کتنا گھنونا لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی محبت کا نہیں، کسی جرم کا اعتراف کیا ہو، کوئی بہت ہی معیوب اور ناگوار لفظ ادا کر دیا ہو۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے، چپ کرو۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اسے جھڑک کے رکھ دیا۔ ساری روشن خیالی اور دوستانہ قسم کی ممتا کے دعوے ہوا ہو گئے۔ مجھے لگا اس معاملے میں مجھے اپنی پرانی سخت روز سے ہی کام لینا ہوگا، ورنہ میری نرمی سے فائدہ اٹھا کے وہ اور دلیر ہو سکتی ہے۔ بہت ہو گیا، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام نہ سنوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بھی دوبارہ اس بات کا ذکر مت کیجیے گا۔ میری تنبیہی کو قطعاً خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ پھپھو کو آنے سے منع کر دیں، میری شادی یا منگنی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں بھی موزم کا ذکر آئندہ نہیں کروں گی۔ ذکر نہیں کرو گی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یعنی تعلق ختم نہیں کروں گی، صرف ذکر کرنا چھوڑوں گی؟ ہم سے چھپ چھپ کر ملو گی؟ اس کے ساتھ مجھے ایک اور تکلیف دہ خیال آیا کہ ضرور اس سے پہلے بھی وہ دونوں ملتے رہے ہوں گے، ہم سے چھپ کر، بالکل ویسے ہی جیسے تو محبت کرنے والے ملا کرتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں مزید مشتعل ہو گئی اور غیر ارادی طور پہ اسے ایک تھپڑ مار بیٹھی۔ یہ تھپڑ شاید میں نے ان چوری چھپوں کی ملاقاتوں کی پاداش میں مارا تھا، جن کا خیال ابھی ابھی مجھے چھو کر گزرا تھا اور مجھے، یعنی ایک بے خبر ماں کو، جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ اس وقت اسے ڈانٹ ڈپٹ کے میں نے سمجھا کہ معاملہ کسی حد تک سنبھل گیا ہے، لیکن اگلے روز کھانے کی میز پر جب کاظم نے پوچھا، پھر کیا سوچا تم نے؟ بجیا کو اس ویکنڈ پہ بلوا لیں، رات کو فون کر دوں؟ اپنی دانست میں وہ سمجھ رہے تھے کہ شانزے اب تک اس بات سے انجان ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں ہی پوچھنے لگے، لیکن جب وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی، دھپ دھپ کرتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور انہوں نے استجاب سے میری جانب دیکھا، اتنے میں دروازہ بند کرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں یہ کہہ کر بھی بات ٹال سکتی تھی کہ بچی ہے، شرما گئی ہے، مگر اس کے انداز شرمانے والوں جیسے نہیں، سہمانے والوں جیسے تھے۔ فرینڈ کے گھر پارٹی پہ جانے کی ضد کر رہی تھی، ناراض ہے تو مسئلہ کیا ہے، جانے دو، کالج کے علاوہ اور کہاں آتی جاتی ہے بیچاری۔ کاظم کے لہجے میں اکلوتی بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ میرا دل چور چور ہو گیا، کہیں جو ان کے علم میں آ گیا کہ وہ کالج کے علاوہ اور کہاں کہاں آتی جاتی ہے، تب کیا بنے گا اس پیار کا؟ میں خاموش بیٹھی سوچنے لگی، ظاہر ہے انیلا کے بھائی موزم سے یہ محبت گھر بیٹھے غائبانہ طور پہ تو پروان نہیں چڑھی ہوگی، بہت دور گھر ہے اس کا اور پارٹی بھی رات گئے تک چلنی ہے۔ اب بچوں کی تمام باتیں تو نہیں مانی جا سکتی، میں منا لوں گی اسے، آپ فکر مت کریں۔ ہاں تو پھر میں کیا کہہ رہا تھا، بجیا کو فون کر کے ابھی بات ان کے منہ میں ہی تھی کہ شانزے کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کے اس جانب دیکھنے لگی، میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ ایک تو یہ بچے کچھ نہ کچھ گراتے توڑتے رہتے ہیں، شاید ہاشم قاسم میں سے کوئی شانزے سے الجھ رہا ہوگا، میں دیکھتی ہوں۔ حد ہو گئی، اب یہ لوگ بہن سے جھگڑنے اور چیزیں پٹکنے پہ اتر آئے، بندہ سکون سے بات تک نہیں کر سکتا۔ آپ فی الحال بجیا کو فون نہ کریں، ظاہر ہے وہ اس مقصد سے آ رہی ہیں تو مجھے خاص انتظامات کرنے ہوں گے، بات طے ہوگی تو خاندان کے اور لوگ بھی مدعو کرنے پڑیں گے، سب چچا تایا خالائیں ماموں موجود ہوں تو اچھا رہے گا، ابھی ایک ہفتہ رہنے دیں، اگلے ویکنڈ پہ صحیح۔ اندر جاتے جاتے میں انہیں تاکید کر گئی اور وہ بھی بلند آواز میں، تاکہ دروازے سے کھڑی شانزیں مزید کچھ توڑنے سے باز رہے۔ میں نے وقتی طور پہ تمہارے پاپا کو ٹال دیا ہے، اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، میں نے یہ مہلت تمہارے سر سے عشق کا بھوت اتارنے کے لیے لی ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، ایک ہفتے تو کیا، ایک سال بلکہ ساری عمر بھی آپ لگا دیں تب بھی میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی۔ آپ پلیز پاپا تک یہ بات پہنچا دیں، روز روز بہانے بنانے سے کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے تمہارا، میں اپنے منہ سے تمہارے کارنامے کاظم کو سناؤں؟ ایک باپ کو ان کے لاڈ پیار پہ مت جاؤ، اندر سے وہ ایک روایتی باپ ہے، میں تو آرام سے بات کر رہی ہوں، وہ یہ تکلف نہیں کریں گے۔
اور نہ ہی اس لڑکے کو بخشیں گے۔ کیا نام ہے تمہاری سہیلی کے بھائی کا؟ ہاں، موزم۔ اس کی تو ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے اسے نتائج سے خوفزدہ کرنا چاہا کہ اس کے پاپا تک یہ بات پہنچنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا رد عمل خاطر خواہ تھا۔ وہ فوراً سسک سسک کر رونے لگی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ کیا کسی کو پسند کرنا گناہ ہے؟ اس کے آنسو مجھے پگھلانے لگے۔ میں اس کے قریب بیٹھ کے اسے چپ کرانے لگی۔ نہیں، یقیناً نہیں، لیکن ان سب باتوں کی کوئی عمر ہوتی ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ چند دن پہلے 16 سال کی ہوئی ہو، بچپنا تمہارا ختم نہیں ہوا اور چلی ہو محبت اور عشق کے چکروں میں پھنسنے۔ اچھا تو میں کم عمر ہوں؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے گلہ آمیز نظروں سے دیکھا۔ محبت کرنے کی میری عمر نہیں ہے اور شادی کرنے کی ہے۔ اس نے مجھے لاجواب کرنا چاہا تھا، مگر میرے پاس بھی جواب تسلی بخش صداد میں تھے۔ ہم تمہاری شادی نہیں کر رہے، کم از کم 5 سال تک تو نہیں۔ فواد خود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا تو بیوی انڈر میٹرک کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ان 5 سالوں کے دوران جتنی تعلیم حاصل کر سکتی ہو کرو، بلکہ تمہاری پھپھو کی خواہش ہے کہ شادی کے بعد بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری کم عمری اور تمہاری نا تجربے کاری بھی تمہیں کوئی درست فیصلہ نہیں کرنے دے گی، جبکہ ہم سب کچھ دیکھ بھال کے جانچ پڑک کے ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہ بجیا کوئی غیر ہے نہ فواد، ہم دونوں کو پوری پوری امید ہے کہ تم وہاں خوش رہو گی۔ صرف امید ہی ہے نا، اور امیدیں کون سا پورا ہوتی ہیں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، امیدیں تو تم سے بھی بہت تھیں، کب پوری ہوئی ہیں؟ دل تو چاہ رہا تھا 2-4 تماچے رسید کر کے دماغ درست کر دوں اس کا۔ برابر جواب دیے جا رہی تھی۔ بچوں کو اتنی زبان درازی اور من مانی کرنے کی چھوٹ میں نے کبھی نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود میں خود یہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ اس معاملے میں بے اثر رہے گی۔ اگر کسی طرح میں زور زبردستی سے اس کی پھپھو کی لائی انگوٹھی پہننے پہ مجبور کر بھی دیتی ہوں تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو نہیں لا سکتی۔ وہ منہ بنا کے وہاں سب کے سامنے آئے گی یا کچھ اور ایسا کرے گی جس سے سب پر اس کی ناپسندیدگی ظاہر ہو جائے گی، پھر کیا عزت رہے گی؟ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے وہ خود یہ بات سمجھ جائے کہ کچی عمر کی پسندیدگی کو محبت کا نام دینا حماقت ہے، اور یہ کہ اس کے لیے فواد کا رشتہ بہترین ہے۔ اسی لیے اس سے بحث کرتی جا رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ اس کی زبان میرے سامنے کھلتی جا رہی تھی۔ بس آپ پاپا سے کہہ دیجئے مجھے فواد سے شادی نہیں کرنی۔ شرم نہیں آئے گی تمہیں باپ سے اپنے عشق کی داستان بیان کرتے ہوئے؟ مجھے اس کی دیدہ دلڑی پہ حیرانی بھی ہو رہی تھی اور تعصب بھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ یا پھر اس عمر میں جذبات ہوتے ہی اتنے بلا خیز ہیں کہ لحاظ ادب پاس سب بہا لے جاتے ہیں۔ مت کہیں کچھ بھی، وہ تنک کے بولی۔ آپ کچھ بھی مت کیجیے میرے لیے، صرف مجھے اس زبردستی سے کسی طرح بچا لیں۔ ساری عمر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گی، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی، موزن بھی نہیں۔ یہ فلمی ڈائلاگ میرے سامنے مت بولو۔ میں ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ یہ سب کہنا آسان ہے، یوں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ کل تم خود اپنی حماقت اور نادانی پہ خود پر ہنس رہی ہوگی، لیکن تب کیا فائدہ؟ شاید تب دوبارہ فواد جیسا رشتہ نہ آئے۔ تو آپ میری خاطر پاپا تک یہ بات نہیں پہنچائیں گی؟ نہیں، میرے لہجے میں قطعیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، مت کہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کر دیتی تو میں عمر بھر آپ کے احسان مند رہتی، لیکن اب میں عمر بھر یہ یاد رکھوں گی کہ آپ نے میری خوشی کا پاس رکھنے کا اختیار ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہیں کیا۔ وہ چلی گئی، مگر میرے کانوں میں دیر تک اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ میں چاہتی تو اسے صرف دھمکی سمجھ کے نظر انداز کر سکتی، لیکن ایسا نہ کر سکنے کی ایک بڑی وجہ میرے پاس تھی، اور وہ تھی عروسہ۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ کیا شازیہ بھی عمر بھر یہ گلہ دل میں رکھنے والی ہے؟ کیا عروسہ کی طرح وہ بھی زندگی کی ہر نعمت، ہر خوشی میسر ہوتے ہوئے بھی اس ناکام محبت کا ماتم مناتی رہے گی؟ کیا مجھے اور کاظم کو بھی عروسہ کے ماں باپ کی طرح اپنی باقی عمر یہ الزام لے کر جینا ہوگا کہ ہم نے اس کی زندگی برباد کی؟ ان دنوں عروسہ کا اور اورنگزیب کے گھر والوں سے دوبارہ ملنا جلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی دیوانگی دوبارہ اٹھ کر آئی تھی، اور جب میں شانزے کے پاس بیٹھی اس سے یہ کہہ رہی ہوتی، یہ سب وقتی خمار ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھول جائے گی۔ چند سال بعد تمہیں خود اپنے آپ پہ حیرت ہو گئی کہ تم اس حماقت میں گرفتار کیسے ہوئیں۔ ٹھیک اسی وقت میرے ذہن کا کوئی دریچہ کھول کر عروسہ آن ٹپکی، اور مجھے اپنے ہی الفاظ کھوکھلے اور مردہ مردہ سے لگنے لگتے۔ میں پہلے ہی تذبذب کا شکار تھی۔ ایک طرف کاظم کا خیال تھا اگر میں بجیا کو آنے سے منع کرنے کا کہتی تو لازماً وہ تفصیل میں جاتے۔ اس قسم کے شوہر تو تھے نہیں کہ میں کچھ کہتی اور وہ آمنہ صدف نہ کہتے، بجا آوری کر جاتی۔ اور یہ تو معاملہ بھی ان کی عزیز جان بجیا کا تھا۔ انہوں نے ہر حال میں وجہ جاننی تھی، اور وجہ میں کیا بتاتی؟ یہ کہ آپ کی بیٹی کو ماں باپ کی پسند پہ اعتبار نہیں، وہ خود اپنا ساتھی منتخب کر چکی ہے، یا یہ کہ شانزے کے سر پہ موزم کا عشق سوار ہے۔ ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے عشق کی منہ زوری کا احساس دلانا خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اشتعال میں آ کر کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے تھے۔ دوسری صورت میں یہ ہو سکتا تھا کہ میں ان کو سارے قصے سے لا علم رکھتی، شانزے کو اپنے روب میں لا کر زبان بندی پہ مجبور کرتی، اور وہی ہونے دیتی جو کاظم چاہتے تھے، یعنی شانزے اور فواد کی منگنی۔ میں یہی فیصلہ تو کر نہیں پا رہی تھی کہ دونوں میں سے کس حکمت عملی کا انتخاب کروں۔
जबकि ये बात भी साफ रोशन थी कि दोनों सूरतों में होना वही था, यानी नतीजा एक ही निकलता, और वो ये कि काजिम अपनी बज्जिया के हक में ही फैसला देते, क्योंकि मौज़म फवाद के सामने कुछ ना था। फवाद एक तो काजिम का अपना भांजा, दूसरे लाइक फाइक और सुलझा हुआ लड़का, जबकि मौज़म को मैंने एक आध बार देख रखा था। आम सा लड़का था, फैशन और स्टाइल का मारा, घिसी हुई जीन्स पहनने वाला, शानों तो काते बालों वाला, तालीम भी वाजबी थी और उम्र में भी मेरी शानज़े से 2 ढाई साल बड़ा होगा, यानी अभी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इसे अरसा चाहिए था। वो कभी भी मेरी या काज़िम की पसंद नहीं हो सकता था। जब होना यही है तो ख़्वामख़्वाह का खड़ाक पैदा करने का फ़ायदा, फ़ुज़ूल में बाप बेटे एक-दूसरे से उलझेंगे, घर के पुरसकून माहौल में तल्ख़ी पैदा होगी। शानज़े की ख़्वाहिश तो सिर्फ़ एक सूरत में पूरी हो सकती है, वो भी तब अगर इसके वोट ज़्यादा हो जाएँ। अगर मैं इसके हक़ में डट के खड़ी हो जाऊँ तो शायद काज़िम कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन सवाल ये था कि मैं ऐसा क्यों करूँ? सोच-सोच कर मेरा सर फोड़े की तरह दुखने लगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मौज़म में कौन-सी खूबी है जिसकी वजह से मैं शानज़े का साथ दूँ, इसके बचपने की हिम्मत अफ़ज़ाई करूँ? इस तनाज़े पे मेरी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ सकती है। नहीं, मैं काज़िम से कुछ नहीं कहूँगी, शानज़े को हमारी मर्ज़ी पर सर झुकाना ही होगा, चाहे दिल से, चाहे ज़बरदस्ती। मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया था, अगरचे ये फ़ैसला करने के बाद भी दिल में एक खटक सी थी। इसकी रोई-रोई सूरत, रूठे-रूठे तेवर मुझे मेरी ज़्यादती का एहसास दिला रहे थे, लेकिन और फिर आज अरूसा से हुई गुफ्तगू ने मुझे एक बार फिर संजीदगी से कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या मैं जो करने जा रही हूँ वो दुरुस्त है? इसके जवाब में अरूसा के जुमले एक-एक करके याद आने लगते। मेरे अब्बाजी, मेरी अम्मी, मेरे भैया, बाजी, ये सब लोग मुझे अपनी मोहब्बत के कातिल लगते हैं। इन सब ने मिलकर मुझे और औरंगज़ेब से जुदा किया है। वो मेरे एहसासात का ख़्याल रख सकते थे, मगर इन्होंने नहीं किया। वो मुझे ये खुशी दे सकते थे, मगर इन्होंने ज़िद में आकर नहीं दी। आज मेरी ज़िंदगी भी भरपूर और मुतमईन हो सकती थी, मगर नहीं है तो सिर्फ़ इनकी वजह से। मैं जब भी सबकी शक्लें देखती हूँ, मुझे सारी तकलीफ़ याद आ जाती है। मैं अपने दिल से इनके लिए नफ़रत निकाल नहीं पाती। वो मेरे जज़्बात थे हंसा, ख़यालात नहीं थे, और जज़्बात कभी अपनी शक्ल नहीं बदलते। हाँ, ख़यालात बदल जाते हैं और हालात भी। देखो, आज सबके ख़यालात भी बदल चुके हैं और हालात भी, मगर मैं नहीं बदली, ना मेरा दिल, ना मेरे जज़्बात। ये शिकवा कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा, मेरा दिल कभी इनकी जानिब से साफ़ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे यही अल्फ़ाज़ शानज़े की ज़ुबान से अदा हो रहे हों। इसकी चंद दिन की नाराज़गी मुझसे सही नहीं जा रही थी। आखिर मेरी इकलौती लाडली बेटी है वो। तो फिर इसकी उम्र भर की नाराज़गी, नहीं, मुझसे ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। मुझे इसकी शादी करना है, इसे अपनी ज़िंदगी से इस तरह रुखसत नहीं करना कि वो माँ-बाप के नाम तक से मुतनफ़्फ़र हो जाए। बस यही डर मुझे रोक रहा था बजिया को फ़ोन करने से। इस देरबंद में कितने ही बरस गुज़र गए। मैंने काज़िम से 1 हफ़्ते की मोहलत माँगी थी और इनकी आदत थी बार-बार सवाल नहीं करते थे। मैं जानती थी वो भूले ना होंगे, कल या परसों तक ज़रूर पूछेंगे कि बजिया को किस दिन बुलवाया जाए। और इधर ये हाल था कि मेरा तसब्ज़ुब ही ख़त्म ना हो रहा था। अजीब डामाडोल तबीयत थी, शान से अलग चुप-चुप थी, कॉलेज से आती तो कमरा बंद करके बैठ जाती, खाना भी ढंग से ना खा रही थी। दोपहर को तो मेरे बार-बार कहने पे भी एक नवाला तक ना खाती। सिर्फ़ मुझ पे नाराज़गी जताना मकसूद था। अलबत्ता रात के खाने पे शायद बाप का लिहाज़ करके टेबल तक आ जाती। ये अलग बात कि गिनती के 4 नवाले खाकर उठ जाती। इस दिन के बाद इसने मुझसे बहस हरगिज़ नहीं की थी, ना मौज़िम के मामले में मुझे कायल करने की कोशिश की थी। बस एक गहरी चुप थी, जो वो साधे हुए थी, और यही चुप इशारा दे रही थी कि इसने हथियार नहीं डाले। आज बुध है, मेरा ख़्याल है हम आज रात या कल सुबह बजिया को फ़ोन करके कह देते हैं कि वो इस वीकेंड पे आ जाएँ। जुम्मा या हफ़्ते को वो आएँगी, इतवार की शाम को सादा घरेलू सी तकरीब रख लेंगे, किसी फ़ंक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं। तुम अपने और मेरे बहन-भाइयों को बुला लेना, और बस किसी मिलने-जुलने वाले या हमसाये दोस्त वगैरह को बुलवाने की ज़रूरत नहीं। ये एक सादा सी रस्म होगी, ठीक है? मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। काज़िम ने नाश्ते के दौरान अपने प्रोग्राम से मुझे आगाह किया, तो मैं अपनी सोचों से निकली। फ़िलवक़्त मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी, मज़ीद मोहलत माँगने की भी नहीं, हत्ता कि टाल-मटोल या बहाने बनाने की भी नहीं। वो ऑफ़िस चले गए तो मैंने नए सिरे से सारी सूरत-ए-हाल पर गौर किया और बिलाख़िर इस नतीजे पे पहुँची, नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। ये ठीक है कि इसका इस वक़्त जो भी फ़ैसला है वो सरासर नादानी का है, और हम जो फ़ैसला कर रहे हैं इसमें इसकी भलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं किसी भी तरह किसी भी बात को जवाज़ बनाकर काज़िम को मना कर दूँगी। मैं जानती थी कि मेरा ये फ़ैसला सरासर जज़्बातियत पे मबनी है, इसके बावजूद मैं ये फ़ैसला करने पे मजबूर थी, चाहे मेरा दिल भी इस पे मुतमिन हो या नहीं। शान से कॉलेज से आती है तो मैं इसकी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दूँगी। बार-बार फ़वाद की सूरत, इसके खुशगवार मुस्तक़बिल का ख़याल मेरे जी को ललचाता, मगर मैं यही कहकर दिल बहला लेती, और फिर शानज़े से पहले अरूसा आ गई। बहुत थकी-थकी लग रही हो। मैंने बगौर इसे देखा, जो चमक जो पिछले कुछ दिनों से इसके चेहरे को लो दे रही थी, आज नाबैद थी। हाँ, बहुत। वो कसलमंदी से मेरे बेड पे देर हो गई। मुसाफ़त भी तो कई सालों पे मुहीत थी। मैं वाक़ई थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। कहाँ से आ रही हो? मैं जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा, फिर भी मैंने ये सवाल किया। हालाँकि पिछले 2-3 दिन से इसके साथ फ़ोन पे बात करते हुए मैं सरसरी अंदाज़ में रस्मी बातें करने के बाद जान छुड़ाने की कोशिश करती रही हूँ।
اس کی وہ ساری باتیں جو کبھی میں بڑے ذوق و شوق اور عقیدت سے سنا کرتی تھی، اب مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، اور اس وقت میں خود کو رید رہی تھی۔ شاید اس کی زبانی وہ سب دوبارہ سنتے ہوئے میں خود کو باور کرانا چاہ رہی تھی کہ میں نے شانزے کے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ امی کے ہاں سے خیریت؟ مجھے اچنبھا ہوا، مگر اس سے بڑھ کے تشویش، کیونکہ وہاں وہ عام حالات میں تو جانا پسند نہیں کیا کرتی تھی، ماں سوائے کسی بڑی وجہ کے۔ ہاں خیریت ہی ہے۔ تمہاری امی ابو بھائی وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، شادی والے گھر میں 100 کام ہوتے ہیں، اب تو تقریباً روز ہی آنا جانا لگا رہا کرے گا۔ عرصے بعد سب بہن بھائی بھی تو اکٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے پیپرز چل رہی ہیں، ختم ہو جائیں تو وہیں رہنے چلی جاؤں گی، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اور جب میں نے مشورہ دیا تھا تب تو میری باتیں جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس 100 بہانے اور دلائل تھے، سب بہانے ایک ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے دھڑام سے گر گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے۔ کیا ہوا عروسہ، پوری بات بتاؤ۔ میرا تجسس عروج پہ تھا، البتہ اب تشویش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس کے چہرے پہ ایسا سکون دیکھ چکی تھی جو بہت نصیبوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھی دوست ہو، اب پوچھ رہی ہو؟ اس نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھا۔ پچھلے 4 روز کیسے گزرے ذرا بھی تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے دوبارہ فون بھی کیا، مگر تم ٹالنے کے چکر میں تھی۔ بس یار، کچھ اپنی پریشانیاں تھی جو دوسری جانب دھیان دینے ہی نہیں دے رہی تھی، اور کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا تمہارے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے، بہت ہی خاص۔ کیا اس کا تعلق اورنگزیب سے ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ عروسہ کے جانے کے بعد میں کاظم کے آفس کا نمبر ملا رہی تھی، مجھے شانزے کے آنے سے پہلے پہلے ان سے بات کرنا تھی۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کاظم، بے شک بجیا ہمیشہ ہمارے ساتھ مخلص رہی ہیں، شانزے سے ان کا لگاؤ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور فواد مجھے بھی پسند ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ درمیان میں 1 نہیں 2 نہیں 5 طویل سال ہے، اس عرصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ کاظم میری بات کی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ فواد کے خیالات بدل سکتے ہیں، ابھی تو وہ اپنے MBBS کے آخری سال میں ہے، کل ڈاکٹر بننے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی خواہش ہو کہ اس کی لائف پارٹنرز کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ شانزے انٹر کے بعد انجینئرنگ لائن میں جانا چاہتی ہے، میڈیکل میں اس کا رجحان سفر ہے، اب صرف اس سے اس کے منگیتر کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اس لائن میں نہیں دھکیلا جا سکتا، اور وہ بھی زبردستی، اس کی مرضی کے خلاف۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی، محض ایک مفروضے یا امکان کو بنیاد بنا کر تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ واضح طور پہ برہم لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے میں نہ صرف ان کے فیصلے سے اختلاف کر رہی تھی، بلکہ بجیا کے اور ان کے رشتے میں بدمزگی کا سامان پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، کہ صرف ایک امکان نہیں ہے، امکانات مزید بھی ہیں۔ اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھی جانا ہے، ہاؤس جاب کے لیے۔ کیا آپ یا بجیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہاں گزارے 2 ڈھائی سالوں میں وہ اس منگنی کا پابند رہے گا، یا یہ کہ وہ وہاں ایک شاندار مستقبل اور بہترین کیریئر کو لات مار کے واپس پاکستان آنا پسند کرے گا، یا وہیں پہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا؟ ایک بار کاظم خاموش رہے، ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مزید کہا، میں مانتی ہوں یہ محض امکانات ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہو۔ شانزے ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ابھی 5 سالوں تک ہمارا اس کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ان 5 سالوں میں اس کے ایک سے ایک اچھے رشتے آ سکتے ہیں، اور اگر بجیا نے اسے فواد کا پابند کر کے رکھ دیا تو ہمیں لامحالہ ان رشتوں کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ فواد نے ہی بعد میں راستہ بدل لیا تو منگنی نہ ہونا کوئی سانحہ نہیں، البتہ منگنی ٹوٹ جانا ضرور کسی بھی لڑکی کی زندگی میں مشکلات لا سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، اسے لڑکی کا عیب گردانا جاتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ کچھ متفق لگے، لیکن ظاہر ہے بجیا کو انکار کرنے میں متعامل تھے۔ یہ خدشات ان کے سامنے تو بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان سے کہہ دیں کہ ہم اتنی طویل منگنی کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا پھر یہ کہہ دیجیے کہ شانزے بھی کم عمر ہے، ایسا کوئی سلسلہ شروع کر کے ہم اسے ذہنی طور پہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، پھر اس کی تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا دھیان بڑھ جانے سے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ شانزے بھی صرف 16 سال کی ہے، آپ بجیا سے مناسب الفاظ میں کہہ دیجیے کہ ہمیں فواد سے بڑھ کے کوئی بھی عزیز نہیں ہے، جب ہم ایسا کچھ سوچنے لگیں گے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی ذہن میں آئے گا، مگر فی الحال یہ قصہ نہ چھیڑیں، یہ خاصہ قبل از وقت ہوگا جب فواد باہر سے آ جائے گا، یا اگر نہ بھی گیا تو کم از کم 3 سال بعد وہ ایسا کچھ کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ، میرا خیال ہے یہی ٹھیک رہے گا۔ پھر بھی میں آفس سے آ کر ایک بار پھر تفصیل سے تم سے بات کرتا ہوں، ضرور کیجیے، مگر یہ خیال رکھیے گا کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، بجیا کی ناراضگی کا خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، مجھے امید ہے وہ بات سمجھ جائیں گی اور اسے انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گی۔ کاظم نے امید ظاہر کر کے فون رکھ دیا، یہ امید تو مجھے بھی تھی، دراصل فواد جیسا رشتہ ٹکرانا اور بھی بغیر کسی معقول وجہ کے اچھا بھلا کفران نعمت تھا، اور میں یہ کر رہی تھی صرف اور صرف شانزے کے لیے۔ عروسہ کے آنے سے پہلے تو میں بجیا کو صاف صاف الفاظ میں منع کرنے والی تھی، لیکن عروسہ کی باتوں نے مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خنسا کہ میری شادی قرمانی صاحب سے ہوئی ہے، اور یہ میرے والدین کی دور اندیشی کے سبب ہوا، ورنہ میں نے اپنی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔
ऐसी काया पलट और वो भी 4 दिनों में, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर इसका दिमाग फिर गया है। मैं बेहद हैरान थी। मैं ठीक कह रही हूँ हंसा, मेरे दिल ने बरसों से मुझे धोखे में रखा था, एक हसीन धोखे में। मैं सोचती थी कि औरंगज़ेब मेरे इश्क में दरबदर हुआ है, लेकिन अब पता चला कि ये आवारगी इसके मिजाज का हिस्सा थी। मेरी शादी होने से कुछ अर्सा कबल ही वो किसी जराइम पेशा गिरोह से मुंसलिक हो चुका था और मेरी शादी होने के फ़ौरन बाद वो कोई लंबा हाथ मारने की वजह से रूपोश होना चाहता था, इसलिए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से फ़रार हुआ और वहाँ जाकर भी इसने मगर तुम्हें ये सब किसने बताया? मैंने बेचैनी से इसकी बात काटी। खदीजा ने, इसकी बहन ने। इससे पहले तो इसने कभी तुमसे इस मुतल्लिक बात नहीं की। हाँ, क्योंकि वो करना नहीं चाहती थी, औरंगज़ेब का ज़िक्र तक करना इससे नापसंद है। ये तो मैंने अनजाने में इसके कुछ ज़ख्म छेड़ दिए, तो वो फट पड़ी। मैंने अब तक इसकी शादी ना होने की वजह पूछी थी और पता चला कि इसकी शादी तय हो चुकी थी। कार्ड्स तक छप चुके थे, मगर वो इसका यानी अपनी बहन का सारा ज़ेवर चोरी करके बेच आया और बैरून मुल्क फ़रार हो गया। इसी पे बस नहीं किया इसने, बल्कि यहाँ जो फ्रॉड कर गया था, इसकी वजह से पुलिस का छापा भी पड़ा। ज़ेवर चोरी होने की वजह से तो बहाना बनाकर शादी सिर्फ मुलतवी की गई थी, मगर पुलिस के बार-बार चक्कर लगाने की वजह से ये शादी टूट ही गई। ये तब की बात है जब मेरी शादी के बाद वो लोग हमारे मोहल्ले से शिफ्ट हो गए थे। मैं सोचती हूँ हंसा, मेरे अब्बू और भैया कितने मर्दमशनास थे। अगरचे इस वक़्त तक औरंगज़ेब का किरदार खुल के सामने नहीं आया था, लेकिन इन्होंने भांप लिया था कि ये लड़का सही नहीं है। फिर बाहिर तूफ़ान होने के बाद क्या करता रहा? बेशुमार दौलत कमाता रहा और क्या, सिर्फ़ खदीजा को अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने और शादी ना हो सकने का रंज है, इसीलिए औरंगज़ेब से खार खाती है, वरना लंबे-लंबे ड्राफ्ट भेजकर इसने माँ-बाप के दिल से सारा गुस्सा धो डाला है। जब ही तो हर जगह इसकी तस्वीरें आवेज़ा हैं। और हाँ, मैंने एक बार बताया था ना कि इन तस्वीरों में वो अकेला है और फैमिली साथ ना होने की वजह से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो अब तक गैर शादीशुदा है। वो खामख़ा हँसने लगी। मेरा यह अंदाज़ा भी एकदम भूदा और बोगस निकला, मेरे बाकी सब अंदाज़ों की तरह। वो अब तक एक नहीं बल्कि 3-3 शादियाँ कर चुका है। अब इतनी तस्वीरें वो कहाँ-कहाँ लगाते? 3 शादियाँ, 3 बीवियाँ, कहाँ हैं सब की सब? मैंने होनकपन से पूछा था। ठिकाने लग गईं एक-एक करके। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे इनमें शामिल होने से बचा लिया, वरना ये तादाद 4 होती। तीनों में से किसी को भी वो 6-7 माह से ज़्यादा साथ ना रख सका। बकौल खतीजा के कोई भी औरत इसे बहैसियत शौहर ज़्यादा अरसा झेल ही नहीं सकती। मुझे अभी यकीन ना रहा था कि इतना पुराना और पक्का बुखार रातों रात भाप बनकर उड़ गया है और ये सब जानते ही तुम इससे नफ़रत करने लग गई। पता नहीं नफ़रत करती हूँ या नहीं, पता नहीं मोहब्बत ख़त्म हुई या नहीं, मगर इसने शाने उचकाए। मगर हंसा, अब मैं खुद को मुतमिन ज़रूर महसूस करती हूँ और जो एक खलिश सी थी दिल में, वो निकल गई है और अब एहसास होता है कि ये मोहब्बत में नाकामी नहीं बल्कि एक शिकस्त का एहसास था जो मुझे चैन ना लेने दे रहा था। जिस तरह माँ-बाप को औलाद से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता होती हैं, बल्कि ऐसे ही औलाद को भी अपने वालिदैन की मोहब्बत पे बड़ा मान होता है। मेरा भी ये मान टूट गया था जब इन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय अपनी मनमानी की थी। मुझे सिर्फ़ औरंगज़ेब की मोहब्बत ना मिलने का गम नहीं था, ये मलाल भी था कि मैंने अपने सगों की मोहब्बत भी खो दी है। वो अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो ऐसा ना करते, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि इसकी मोहब्बत क्या थी। वो मुझे वक्ती खुशी के बजाय पायदार खुशियाँ देना चाहते थे, चाहे इसके बदले इन्हें मेरी नज़रों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। देखा खंसा, इससे सच्चा रूप कौन-सा होगा मोहब्बत का? जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो चाहते हैं इसकी नज़रों में अच्छे, सबसे अच्छे बन के रहें। कुछ ऐसा करें कि वो हमारे अलावा किसी की जानिब देख ही ना सके। हर वो काम, वो बात करते हैं जो इसकी नज़र में पसंदीदा हो। मगर माँ-बाप, बहन-भाई, इनके लिए ये अहम नहीं कि कोई इन्हें क्या देता है। ये अहम है कि वो क्या दे रहे हैं इन्हें। जिनसे वो प्यार करते हैं, वो बच्चों पर सख्ती करते हैं, डाँट-डपट भी करते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, सिर्फ़ इनको किसी न किसी नुकसान से बचाने के लिए। ये तो मोहब्बत ना हुई कि वो इनकी नाराज़गी के डर से कुछ ना कहें और बच्चे नुकसान करा लें। अगर अम्मी, अब्बू और भैया इस वक़्त मेरी ज़िद के आगे हार मान जाते तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता, मुतलका होती, उजड़ी होती, न जाने क्या कर रही होती। आज माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम है, हैसियत है, ससुराल में इज़्ज़त है, शोहर ऐसा है जिसे 10 लोग रास्ते में रोककर सलाम करते हैं, बच्चों के लिए महफूज़ मुस्तकबिल है। ये मोहब्बत तो बस फ़ुज़ूल है, कम से कम ये शादी से पहले वाली कम उम्री की मोहब्बत इस पे रोक-टोक इसे कुछ शदीद करती होगी, वरना जितनी जल्दी ये उठती है, इतनी ही जल्दी बैठ भी जाती है। मुझे ही देख लो, औरंगज़ेब के किरदार का ये पहलू शादी से पहले मेरे सामने आ जाता तो वही होता जो आज हुआ है। मैं हँसी-खुशी कुरमाई साहब के साथ शादी कर लेती, बेकार में इतने साल जलते-कुटते गुज़ारे। इसके जाने के बाद ही मैंने काज़िम को फ़ोन किया था, वैसे फ़ोन तो मैं करने ही वाली थी, मगर कुछ और कहने के लिए। पहले मैं बजिया को साफ अल्फ़ाज़ में मना करके काज़िम को सरसरी तौर पर बताना चाहती थी कि शान से किसी और में इंटरेस्टेड है, ताकि वहाँ बात आगे बढ़ाई जा सके। दिल मुतमईन ना था, मुझे लग रहा था कि इसकी ज़िद के आगे हथियार डाल के मैं इसके साथ अच्छा नहीं कर रही।
حالانکہ ایسا کرنے کا پکا ارادہ کرنے کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کے میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ ناسمجھ ہے، میں تو عقل و شعور رکھتی ہوں، لیکن میں ان سب حقائق کو جھٹلا کر صرف شانزے کی خوشی چاہتی تھی، اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور عروسا نے آ کر مجھے یہ غلطی کرنے سے روک لیا۔ جب محبت کا یہ جاگ ایک نہ ایک دن بیٹھنا ہی ہوتا ہے تو اس کے اتنے ناز نخرے اٹھانے کا کیا فائدہ؟ شانزے عروسا سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، اسے عقل آتے آتے کتنا وقت لگ گیا، مگر میری بچی جلد سمجھ جائے گی کہ ہم نے اس کا بھلا چاہا تھا۔ میں چاہتی تو بجیا کو آنے کی دعوت دے سکتی تھی، مگر میں نے ایسا بھی نہیں کیا تھا۔ میں شانزے کو ضد دلا کر اس کے دل میں موزم کی خواہش کو شدید نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ اس لیے میں نے یہ درمیانی راستہ نکالا تھا۔ اس کے بدلے میں شانزے سے یہ وعدہ لوں گی کہ وہ اپنا سارا دھیان تعلیم کی جانب رکھے گی۔ موزم ایک 17-18 سال کا لڑکا ہے، اسے فون پہ ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد میں آسانی قابو کر سکتی ہوں۔ اس عمر میں عموماً اس قسم کے عاشق مزاج لڑکوں کو بس کوئی لڑکی چاہیے ہوتی ہے اپنی عاشقی جھاڑنے کے لیے۔ شانزے نہ صحیح کوئی اور صحیح 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ شانزے ابھی بھی اپنی عمر کے لحاظ سے کافی سمجھدار ہے، تب اور بھی میچور ہو جائے گی، اپنا بھلا برا سمجھنے لگے گی۔ موزم جیسے نالائق آوارہ اس کی نظروں میں کہاں جچیں گے، اسے خود اپنی ٹین ایج کی حماقت پہ ہنسی آئے گی۔ تب تک اگر نصیب میں ہوا تو بجیا وعدے کے مطابق فواد کے لیے شانزے کا ہاتھ مانگ لیں گی۔ میں نے یہ دروازہ بھی بند تو نہیں کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک ماں نے اس لو سٹوری میں اپنا کردار کیسا ادا کیا ہے؟